مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا، ہم تو گناہگار ہیں، شاید تیری دعا ہی سے نجات مل جائے۔ اس میں سے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے تو اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ عالم کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے، اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے کسی شخص کی عزت اگر اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی بات کا بیج بو، سارا نہ سہی کچھ نہ کچھ تو اگ ہی آئے گا۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔